السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، دکھتے ہوئے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے نماز قصر۔ نماز قصر کے سلسلے میں تین بڑے مسائل ہیں۔ نمبر ایک، نماز قصر کتنی مسافت سے ہوگی؟ نمبر دو، نماز قصر کتنے دن ہوگی؟ اور نمبر تین، نماز قصر کتنی ہوگی؟ مناسب ہے کہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان تینوں کی وضاحت کر دوں۔ جہاں تک تو مسافت کا تعلق ہے تو صحیح حدیث میں 9 میل کے الفاظ ہیں، لیکن 9 میل سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ کا ارادہ 9 میل یا اس سے زیادہ سفر کرنے کا ہے تو آپ اپنے شہر کی حدود سے نکل کر مسافر ہیں۔ جس طرح کہ کراچی یا بمبئی شہر کافی بڑے ہیں، ایک آدمی ان شہروں سے 9 میل دور جانا چاہتا ہے، شہر کی حدود سے 9 میل دور جانا چاہتا ہے، تو جب تک وہ شہر کے اندر ہے وہ مسافر نہیں ہے۔ کراچی کی لمبائی 60 میل ہے۔ ایک آدمی کراچی سے لاہور آنا چاہتا ہے، بائی روڈ لوگ آتے بھی ہیں، تو اب لاہور کا فاصلہ تو 9 میل سے زیادہ ہے، لیکن جب تک وہ کراچی کے اندر ہے وہ مسافر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ سفر سے واپس جاتے ہیں تو جب تک آپ اپنے شہر کی حدود کے اندر داخل نہیں ہو جاتے تب تک آپ مسافر ہیں۔ رہا مسئلہ کتنے دن تک مسافر ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ دنوں کی جو روایت ہے وہ 21 دن والی ہے۔ نبی علیہ السلام تبوک تشریف لے گئے اور آپ نے 21 دن وہاں قیام فرمایا تو آپ نے نماز قصر فرمائی۔ اگرچہ اس سے کم دنوں والی روایات بھی موجود ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے 10 دن مکہ قیام فرمایا اور آپ نے نماز قصر فرمائی، لیکن میں نے زیادہ سے زیادہ آپ کو بتایا ہے۔ اسی میں سے ضمناً ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ گیا ہے جہاں اسے پتہ ہی نہیں میں کتنی دیر قیام کروں گا، تو وہ 10 سال بھی وہاں بیٹھا رہے، آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، اس پوزیشن میں وہ 10 سال بھی بیٹھا رہے گا تو نماز قصر کرے گا، پوری ادا نہیں کرے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ نماز قصر ہے کتنی؟ فجر میں قصر نہیں ہے، 2 سنتیں 2 فرض۔ ظہر کی نماز 2 فرض کوئی سنت نہیں، عصر کی نماز 2 فرض کوئی سنت نہیں، مغرب کی نماز 3 فرض کوئی سنت نہیں، عشاء کی نماز 2 فرض 1 وتر۔ رہا مسئلہ کہ آپ امام کے ساتھ نماز اگر پڑھتے ہیں، مسافر ہونے کے باوجود امام کے ساتھ آپ اپنی نماز پوری پڑھیں، سنتیں آپ کو معاف ہیں۔ اگر آپ مسافر ہیں اور امامت کروا رہے ہیں، آپ نماز قصر کر لیں، پچھلے لوگ پوری پڑھ لیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو نماز قصر کے حوالے سے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ یقینی طور پر آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔